آج الحمدللہ ہمارا چوتھی ہماری محفل ہے آج محرم شریف کے سلسلے میں۔ کل ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، تو آج آپ کی والدہ محترمہ سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند گوشے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ دنیا والے اولاد کو ماں باپ سے اچھی طرح پہچانتے ہیں، ماں باپ اچھے ہیں تو اولاد بھی اچھی ہے، ماں باپ برے ہوں تو عموماً اولاد بھی بری ہوتی ہے، بیچ میں کوئی اچھا نکل آئے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ اچھے ہوں، بیچ میں سے کوئی اولاد بری نکل آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر یہاں ایسا سلسلہ نہیں ہے، چونکہ یہ آل رسول ہیں، خاندان رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پرورش پانے والے ہیں، تو یہاں ماں باپ جتنے اعلیٰ اولاد بھی اتنی ہی اعلیٰ۔ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے 1 سال پہلے یا جس سال اعلان نبوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سال، یا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، آپ سے بڑی 3 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں آپ سے بڑی تھی، سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد مکہ میں بھی فرماتے رہی، بچپن کی عمر تھی، کم عمر تھی، اس عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد دین کی خدمت کے لیے فرماتی رہی۔ ایک مرتبہ کفار مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے کی حالت میں گردن مبارک پہ اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ تشریف لائی، آپ نے وہ اوجڑی اٹھا کے سائڈ پہ رکھی اور کفار کو لعن طعن کیا۔ بلکہ ایک روایت کہیں یوں بھی نظر سے گزری ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ابو جہل کو تھپڑ بھی مارا تھا۔ جرأت اور بہادری تو دیکھیے، سبحان اللہ، آخر سید المرسلین کی شہزادی ہیں، سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہو کر کسی سے ڈریں یہ تو ہو نہیں سکتا۔ البتہ بحیثیت خاتون عورت ہونے کے لحاظ سے پردے کے معاملات ہیں تو گھر میں چھپ کے رہنا، با پردہ رہنا تو یہ بات ہے، ورنہ ڈرنا کس بات کا۔ تو ہجرت کے بعد مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ سن 2 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح حضرت علی سے ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، سبحان اللہ۔ ماں باپ جی اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کرتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہیں جن کے لیے خود رب نے رشتہ بھیجا، سبحان اللہ، کہ ان سے نکاح کروانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 برس یا 18 برس تھی، مختلف روایات ہیں، 15 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا یا 18 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جو جہیز میں چیزیں عطا فرمائی، وہ جہیز تھا، ایک چارپائی تھی، ایک گدا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں تھیں، مٹی کے 2 گھڑے تھے اور ایک چھاگل تھی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جہیز عطا فرمایا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو سیدات النساء اہل جنہ کے جہیز میں جنت کی نعمتیں بھی دی جا سکتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو کیس و کسرا کے محلات بھی بنا کر بیٹی کو دے سکتے تھے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو قسم و قسم کی نعمتیں اور دولت عطا فرما کے بیٹی کو رخصت کرتے، مگر چونکہ یہ ساری چیزیں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ دنیا دار نہیں ہے، وہ دین دار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی چیزیں نہیں دی، دیا تو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دین دیا، شوہر دیا تو وہ بھی ایسا کہ دیندار دیا، سبحان اللہ، جو دنیا اور آخرت میں سردار ہے، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھریلو زندگی کے چند گوشے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا، مختصر سا بیان کرنا ہے۔ خواتین کے لیے اس میں بڑا سبق ہے، مرد حضرات بھی سنیں، جا کے گھر سنائیں، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتائیں۔ اگر کوئی صاحب دل خاتون ہوئی، سمجھدار خاتون ہوئی، تو وہ اس سے نصیحت ضرور حاصل کریں گی۔ باقی ایسے لوگ جو عقل و خیرت سے عاری ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں عقل سے، ان کو آپ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہی کیا، انہیں آپ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سنا دیں، احادیث مبارک کی ساری کتابیں سنا دیں۔ عقل اور ہوش نام کی کوئی چیز نہیں تو اس نے سبق کیا سیکھنا ہے؟ سبق صرف وہی سیکھے گا جس میں تھوڑا بہت عقل اور شعور ہے کہ میں اپنے آپ کو انسان بنا لوں، تو وہ سبق ضرور سیکھتا ہے۔ جس میں انسان بننے کی خواہش ہی نہ ہو وہ کبھی سبق نہیں سیکھتا، آپ جتنی مرضی نصیحتیں کرتے رہیں اس نے سبق نہیں سیکھنا۔ تو یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سید المرسلین علیہ السلام کی شہزادی ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اگر چاہتی تو شاہانہ زندگی بسر کر سکتی تھی، مگر شوہر کے گھر میں زندگی کیسے بسر کی ہے؟ گھر کا جھاڑو خود، کھانا پکانا خود، کپڑے دھونا خود، چکی سے آٹا پیسنا خود، جتنے بھی گھر کے کام کاج تھے وہ سارے کے سارے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کرتی تھی۔ اور گھر میں کھانے پینے کے کیسے معاملات تھے جو ہمیں سب سے زیادہ جو فکر لگی رہتی ہے، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، بیویوں کو جو سب سے زیادہ فکر رہتی ہے وہ کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ذرا دیکھیں سیدۃ النساء اہل جنہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، ان کے کھانے پینے کے معاملات، ان کے پہننے کے معاملات کیسے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت گھر سے نکلے، کچھ دنوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب گھر سے نکلے تو راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صدیق کیسے باہر نکلنا ہوا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل دیے۔ راستے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہو گئی، ان سے پوچھا نکلنے کا ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے بھی یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ بھوک ہے، کھانا نہیں کھایا۔ تو تینوں حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صاحبان کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ پیش کیا گیا، ایک بکری ذبح کر کے اس کے کباب بنائے گئے، دسترخوان بچھایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روٹی لی، اس کے اوپر تھوڑا سا گوشت رکھا اور فرمایا یہ جا کر کوئی میری بیٹی فاطمہ کو دے کے آ جائے کہ وہ کئی دن سے فاقے میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ میری بیٹی کو دے کے آ جاؤ، وہ کئی دنوں سے فاقے میں ہے۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں کہ شادی کر لی تو اب شوہر جو ہے مرغ مسلم اور اسٹیم روسٹ اور قسم و قسم کے کھانے، ہر قسم کی چیز لا کر گھر میں رکھ دے گا، تب بیوی خوش رہے گی، تب گھر آباد کرے گی۔ کیا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آباد نہیں کیا؟ کیا وہ ہر وقت روسٹ کھایا کرتی تھی؟
کیا ان کا گھر کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا رہتا تھا؟ نہیں، وہاں کئی دن کھانا ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد نبوی میں روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، 1-2 دن سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، 3 دن سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے جو لے کر آئے ہیں اس کا میں نے آٹا پیسا ہے، چکی سے آٹا خود پیسا ہے، روٹی پکائی تو بچوں کو دینے لگی کہ مجھے خیال آیا کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ روٹی پیش کر دوں، تو یہ روٹی کا ٹکڑا میں آپ کے لیے لائی ہوں، جو کی روٹی کا ٹکڑا۔ تو پتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ 3 دن سے فاقہ ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں کھانا پیش کیا، روٹی کا ٹکڑا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، بیٹی میں 4 دن سے بھوکا ہوں، 4 دن کے بعد آج کوئی روٹی کا ٹکڑا مجھے کھانے کو ملا ہے۔ بیٹی کے گھر 3 دن کا فاقہ ہے تو سید الانبیاء خود 4 دن سے بھوکے ہیں۔ بھئی دنیا میں ہم کھانے پینے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، زندگی صرف اسی کا نام تھوڑی ہے کہ ساری زندگی کھا پی کے ہی گزارنی ہے۔ گھر میں اگر کسی دن روکھی سوکھی ملے تو ناک منہ چڑھا کے بندہ بیٹھ جائے کہ یہ شوہر ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، زندگی کا مقصد شور سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ یہ پریشانیاں، یہ دکھ درد تکالیف انسان کے لیے اگر آتے ہیں تو اس کے اپنے اعمال کی جزا ہوتی ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ہم دنیا میں جنت بنانے کے لیے آئے ہیں، اگر دنیا ہی ہمارے لیے جنت بن جاتی آخرت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کچھ تکالیف پریشانیاں گھر میں آتی ہیں، انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے، بھوکا پیاسا رہ کر گھر آباد کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو پھر جب بندے کی نیت یہ ہونا، نظریہ جب انسان بدلتا ہے تو اس کی ہمت بھی بدل جاتی ہے۔ اگر نظریہ انسان کا یہ رہے کہ مجھے کھانے کو ہر وقت ملتا رہے اور ملے تو وہ بھی اتنا اچھا ملے، کبھی بھوک پیاس نہ لگے، تو ہر وقت جب خیالات ہی ایسے ہوں گے تو کبھی اگر کھانا نہ ملا تو غصہ تو آئے گا، پریشانی تو ہوگی۔ لیکن اگر انسان کا نظریہ یہ ہو کہ مجھے دنیا نہیں، مجھے آخرت بنانی ہے، تو پھر کبھی بھوکا بھی رہے گا تب بھی رب کا شکر ادا کرے گا، مولا تیرا شکر ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں شاہ حبشہ نے، نجاشی بادشاہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ایک چادر بھیجی تحفتاً۔ اس چادر میں سونے کے تار بنے ہوئے تھے، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چادر، جگہ جگہ اس پہ بہت سے قیمتی سونے کے تار لگے ہوئے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں وہ تحفہ پہنچا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ چادر میں اس کو تحفے میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت بھی کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہوئے کہ یہ چادر کا تحفہ کاش ہمیں مل جائے، اس لیے نہیں کہ اس میں سونے کے تار لگے ہوئے تھے، وہ بڑی قیمتی تھی، بلکہ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، دوں گا اس کو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے چینی یہ تھی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیں گے تو پھر تو یہ سند ہو جائے گی نا کہ یہ شخص اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں، سند ہو جائے گی۔ اگلے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، علی کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر پہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قاصد بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بلا رہے ہیں اور اس طرح شاہ حبشہ نے ایک چادر تحفے میں بھیجی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پیش فرمانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلنے لگے تو
تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے سرتاج کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں بلایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک چادر شاہ حبشہ نے بھیجی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ تحفے میں دینا چاہتے ہیں، بڑی قیمتی ہے، اس میں سونے کے تار لگے ہوئے ہیں۔ سیدۃ النساء علی جنہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی، اتنی بیش قیمت چادر ہمیں گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحفہ دیں تو ایسا کرنا وہ غریب و مسکینوں میں جا کے بانٹ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پہنچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر تحفے میں عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر لے کر نکلے، سیدھے بازار گئے، گھر نہیں گئے، سیدھے مکہ مدینہ کے بازار میں گئے۔ بازار میں جا کر اس چادر پہ جتنے بھی سونے کے لگے ہوئے تار تھے وہ سارے کے سارے نکلوائے اور سارے کے سارے وہیں غرباء اور مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ سبحان اللہ، وہ سارے تقسیم فرما دیے۔ تقسیم فرما کر گھر آئے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں وہ سونے کے تار جتنے بھی تھے سارے کے سارے غرباء میں بانٹ کے آ گیا ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اللہ کا شکر ادا فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں جس دن یہ سونے کی تاریں فاطمہ زہرا کے گھر سے غریبوں میں بٹ رہی تھی، اس دن فاطمہ زہرا کے گھر میں خود فاقہ کشی تھی، اپنے لیے ایک ذرہ بھی نہیں رکھا، خود فاقہ کشی میں ہیں، مگر غرباء کا یہ خیال ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی درویش سے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پوچھا تھا کہ درویش حال کیسا ہے، وقت کیسا گزرتا ہے؟ تو درویش نے کہا تھا کہ جب اللہ دیتا ہے تو کھا کے شکر ادا کرتے ہیں اور نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ حال تو ہماری گلی کے کتوں کا ہے۔ تو درویش نے عرض کی تو پھر آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہمارا حال یہ ہے کہ نہیں ملتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ملتا ہے تو اللہ کے راستے میں بانٹ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ گرانا ہے۔ ملا تو اللہ کے راستے میں بانٹ دیا، نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنے گھر میں فاقہ ہے مگر بانٹ کر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، کھانے کے لیے کھانا مانگا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 دن سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 3 دن سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ 3 دن سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تاکہ کچھ اہتمام کیا جاتا۔ تو پتہ ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا میرے بابا جان نے رخصتی کے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ شور سے مانگ کر شور کو پریشان مت کرنا، اس لیے میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا۔ اللہ اکبر، بار بار شور کو تنگ مت کرنا، پریشان مت کرنا۔ سبحان اللہ، یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت۔ بیٹی گھر سے رخصت فرمائی، نصیحت فرمائی کہ شور سے مانگ مانگ کر شور کو پریشان مت کرنا، اسے تنگ مت کرنا۔ ہمارے ہاں تو ماجرا ہی الٹا ہے، نظام ہی الٹا ہے۔ شادیاں ہوتی ہیں تو بیٹیوں کو پہلے ہی گھر سے، کچھ لوگ، سب ایسے نہیں ہوتے، بہت اچھے لوگ بھی اس معاشرے میں موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ گھر سے ہی بیٹیوں کو پٹیاں پڑھا کر بھیجتے ہیں، وہ پھر ایسی گھر سے پڑھی ہوئی جاتی ہیں کہ سسرال والوں کو تگنی کا ناچ نچا کے چھوڑتی ہیں، اپنا گھر بھی برباد کرتی ہیں، ان کا بھی برباد کرتی ہیں۔ بھائی اپنی بیٹی کو صبر و تحمل کا درس دیں، برداشت کا درس دیں،
گھر بسانے کا درس دیں۔ اللہ کے نبی اگر اپنی شہزادی کو یہ درس دیتے ہیں صبر اور برداشت کا، شور کو تنگ نہ کرنے کا، تو ہمیں بھی یہی سبق دینا چاہیے اپنی بیٹیوں کو۔ اللہ نے فرمایا ہے کامیاب وہ لوگ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب نے فرمایا ہے کامیاب وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، حق بات کی نیک ایمان لائے، نیک اعمال کرتے ہیں، حق بات کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ بیٹیوں کو کہیں صبر کا بھی درس دے دیں میرے بھائی، ان بچیوں کو جن کی شادیاں ہوتی ہیں نا، انہیں کچھ صبر کا بھی درس دے دیں۔ ہر وقت شور سے لڑائی جھگڑے، ہر وقت شور سے لڑائی جھگڑے، اختلافات میاں بیوی میں ہوتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں بھی اختلافات ہوئے، ان میں بھی ناراضگیاں ہوئی، یہ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی صاحبہ ہر وقت منہ چڑھائے بیٹھی رہیں، ہر وقت ناراضگی کا اظہار کرتی رہیں۔ بس تھوڑے بہت معاملات ہوتے ہیں، انہیں فوراً نپٹانے کی کوشش کی۔ بیوی کو چاہیے کہ شور کے لیے سکھ کا باعث بنے، دکھ کا باعث نہ بنے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کئی دن فاقہ ہوتا ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں ہوتی کہ گھر میں فاقہ ہے، آپ کچھ دیتے نہیں، میں بھی بھوکھی ہوں، بچے بھی بھوکے ہیں۔ بچے بھی بھوکے رہتے تھے اس گھر میں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رات کو بھوکے سوئے تو صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہیں محنت مزدوری کی یا کچھ بھی کیا، کہیں سے 1 درہم آپ کو ملا، تو آپ نے اس 1 درہم کے بدلے میں جو کا کچھ آٹا خریدا اور کچھ گوشت خرید کر گھر لائے۔ تو فرماتی ہیں جو میں نے پیسے، ان کی روٹیاں پکائی، گوشت پکایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ بابا جان کی دعوت کروں، تو آپ ایسا کریں کہ جا کے بابا جان کو بلا کے لے آئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کے لاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس میں سے عائشہ کا بھی حصہ نکالو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھوڑی سی روٹی اور تھوڑا سا گوشت کا سالن۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باری باری نام لے کر سب کے لیے کھانے کا حصہ نکلوایا۔ وہ پہلے ہی تھوڑا سا کھانا تھا، 1 درہم کے جو اور گوشت کتنا آئے گا، لیکن وہ بھی فاطمہ کے گھر سے بٹ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ 9 ازواج مطہرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، سب کے گھر میں وہ گوشت اور جو کی روٹی بھیجی گئی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اللہ کا نام لے کر نکالو اور کھانا شروع کرو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ گوشت کی ہانڈیاں جو چولہے پہ ابل رہی تھی، جوش مار رہی تھی، اس میں سے جتنا بھی نکالا وہ کم نہیں ہوا، جتنی بھری ہوئی تھی ویسی کی ویسی تھی، جو کی روٹیاں جتنی تھی اتنی کی اتنی ہی رہی۔ سبحان اللہ، اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے نا، وہاں کمی کس چیز کی ہوتی ہے؟ دیکھ لیں آپ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت اتنی ہے، مگر اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھوکا پیاسا رہنا پسند فرماتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جتنا بھوکا پیاسا رہے گا اتنا اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جس انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے نا، وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا پیٹ بھرا ہوا ہوگا انسان اتنا نفسانی خواہشات میں گھستا چلا جائے گا، راستے سے بھٹکتا چلا جائے گا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاقہ کشی کو پسند فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے یہ نہیں کہتی کہ میں تھکی ہوئی ہوں، بھوکی ہوں، گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی، آپ میرا خیال ہی نہیں رکھتے۔ نہیں، کبھی نہیں کہا، شکوہ نہیں کرتی۔ بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، گھر کے کام کاج سارے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ بیماری کے باوجود
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک رات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بخار میں مبتلا تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ جاگتے رہے۔ رات کے پچھلے پہر جا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی، نیند آئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، پھر فجر کے لیے اٹھے، نماز پڑھنے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ کے واپس گھر تشریف لائے تو دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شدید بخار میں روزانہ کے معمول کے مطابق چکی پیس کر آٹا بنا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، فاطمہ الزہرا نے گھر نماز پڑھی اور اٹھ کے اپنے کام کاج کرنے میں مصروف ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ تم اپنے آپ پر رحم کیوں نہیں کرتی؟ اتنا شدید بخار ہے اور پھر بھی تم کام میں مصروف ہو۔ تو پتہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا، میرے سرتاج جب تک مجھے موت نہیں آ جاتی میں اپنے فرائض کو پوری جاں فشانی کے ساتھ ادا کرتی رہوں گی، کیونکہ میرے بابا جان نے رخصت کرتے وقت مجھے اللہ کی عبادت کا اور آپ کی خدمت اور اطاعت کا حکم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے بابا جان نے رخصت کیا ہے تو مجھے نصیحت فرمائی، بیٹا اللہ کی عبادت کرنا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ تو فرمایا جب تک مجھے موت نہیں آ جاتی میں یہ سارا کچھ کروں گی۔ سبحان اللہ۔ شہزادی کونین گھر کے کام کاج کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، بن کہے پڑھتی ہیں۔ یہاں تو بیویوں کو نماز کے لیے اٹھا دو تو منہ چڑھا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جگایا کیوں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پہلا فرض تو یہ بنتا ہے بندے کا کہ خود بندہ اٹھے نماز پڑھے۔ خود نہیں اٹھا تو شوہر کا تو فرض ہے کہ بیوی کو اٹھائے، نماز پڑھائے۔ شوہر اپنا فرض ادا کر رہا ہے، بیوی اس پہ بھی ناراض ہے کہ مجھے اٹھایا کیوں؟ انسانیت نام کی کوئی چیز ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ نماز تو اللہ کی فرض ہے، اس پہ تو شوہر کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم نے مجھے نماز کے لیے اٹھایا، ورنہ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ فجر کے وقت جب سوئے رہتے ہیں اس وقت کون سے کام کاج ہوتے ہیں کہ ہم اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھتے؟ چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، سب کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تو جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ تو وہ بیچارہ تو نماز پڑھا کے تمہیں جہنم سے بچا رہا ہے، اس میں ناراضگی والی کون سی بات ہے؟ اس میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا شوہر نمازی ہے، مجھے بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ نمازیں نہ پڑھنی ہو تو پھر ایسے شوہر تلاش کر لیا کریں جو خود ہی بے نمازی شیطان کا پیروکار ہو، نہ تمہیں نماز کا کہے نہ تم اس کو نماز کا کہو۔ اچھی سنگت بنے گی قیامت کے دن میدان محشر میں پھر ہیں۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نیک شوہر عطا فرمائے جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، آخرت کی فکر کرنے والا ہو تاکہ ہماری آخرت نہ بگڑے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں پھر بھی فجر پڑھی ہے، بیمار ہیں پھر بھی اٹھ کے کام کاج کر رہی ہیں۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں تاخیر سے پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بلال دیر کس وجہ سے ہوئی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے سے گزرا تو مجھے چکی چلانے کی آواز آئی، تو میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس رہی تھی اور ساتھ ہی مجھے بچے کے رونے کی آواز آئی، آپ کا بچہ بھی رو رہا تھا۔ تو میں نے ان سے اجازت مانگی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں یا میں چکی پیس لیتا ہوں یا میں بچہ اٹھا لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بچے سے میں زیادہ پیار کرتی ہوں، تو آپ نے بچہ اٹھایا، میں نے چکی پیس کر دی، تو اس لیے تھوڑا سا مجھے وقت لگ گیا۔ بچہ رو رہا ہے، گھر کا کام ہو رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب بچہ اٹھانے والا کوئی نہیں، گھر کا کام کاج کیسے کروں میں، چکی کیسے پیسوں، نہیں، کام کرنا ہے سو کرنا ہے۔ جنہوں نے اس طرح زندگی گزاری ہے نا ان کو رب شان بھی سب سے جدا عطا فرماتا ہے۔
اللہ کا کرم بھی ان پر ایسے ہی برستا ہے جیسے وہ اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں نا، جیسے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، رب بھی ان پہ ایسے ہی کرم فرماتا ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، شدید گرمی تھی، میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے سے گزری تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازے سے جھانک کے اندر دیکھا تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ چکی چلنے کی آواز آئی جس کی وجہ سے میں نے اندر دیکھا تو فرماتی میں نے دیکھا چکی اندر چلانے والا کوئی نہیں مگر چکی چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، گھر میں چکی چلانے والا کوئی ہے نہیں، آپ سو رہی ہیں لیکن چکی چل رہی ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ گہوارے میں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں اور ان کا گہوارہ بھی ہل رہا ہے۔ سبحان اللہ، گہوارہ بھی ہل رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے، حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہیں، آرام فرما رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں میں یہ عجیب ماجرا دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں نے یہ سارا ماجرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شدید گرمی کی وجہ سے، شدید گرمی ہے اور میری بیٹی نے روزہ بھی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند کا غلبہ فرما دیا ہے اور اللہ نے میری بیٹی کی گرمی کو بھی دور فرما دیا ہے، اس لیے میری بیٹی آرام کر رہی ہے، روزے کی حالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ فاطمہ کے گھر کے کام کرائیں۔ سبحان اللہ، فرشتے چکی چلا رہے ہیں اور فرشتے گہوارہ جھول رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتائیں جن کی یہ اتنی عظیم شان ہے ان کے سامنے کوئی نوکروں چاکروں کی کمی ہو سکتی تھی اگر وہ چاہتے؟ پورا مدینہ ان کی چاکری کرتا، کیا خواتین کیا مرد، مگر نہیں، انہوں نے دنیا کی آسائشیں پسند نہیں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اور اپنے آل خانہ کے ذریعے، اپنے خاندان کے ذریعے اپنی امت کو درس دیا ہے کہ دیکھو یوں زندگی گزارنی ہے، آسائشوں کے پیچھے پڑے رہو گے تو زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ آسائشیں ایک طرف، اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہی نبھانی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ نہیں تھے۔ بس آخری ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فاطمہ علی کہاں ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ گھر میں کچھ تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی تھی تو وہ باہر نکل گئے ہیں۔ دیکھیں میاں بیوی میں اختلاف یہاں بھی ہے، یہ تو ہم بھول جائیں کہ اختلاف نہیں ہوگا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہوا تو پھر ہم کیا چیزیں بھائی؟ اب یہ یقین کر لیں کہ گھر میں اختلاف ہوگا، اختلاف ضرور ہوگا، میاں بیوی کا اختلاف ضرور ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھیجا کہ علی کو ڈھونڈو، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے، جا کر دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پر لیٹنے کی وجہ سے آپ کے کپڑوں پہ بدن پہ مٹی لگ گئی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کے فرمایا قم یا ابا تراب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اے ابو تراب اٹھو۔ بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنیت بن گئی ابو تراب۔ سبحان اللہ، بس ایک ہی دفعہ کہا ہے، یہی کنیت بن گئی ابو تراب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود انہیں لے کر گھر میں آئے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کروائی۔ دوسرا واقعہ ہے، ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بستر بچھایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ تشریف فرما ہوئے بستر پہ لیٹ گئے تو ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کا ہاتھ پکڑا، دونوں میں ناراضگی تھی، دونوں کا ہاتھ پکڑا
اور دونوں کی صلح کروا دی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے باہر تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ بشاشت تھی، خوشی نمایاں تھی۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ جب اندر گئے تو پریشان تھے، باہر نکلے تو خوش ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، میں نے ان دونوں میں صلح کروا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ساس سسر چاہے لڑکی کے ہوں، ساس سسر چاہے لڑکے کے ہوں، ان کا کام دونوں کی لڑائی کو بڑھانا نہیں، اس لگی ہوئی آگ کو بجھانا ہے۔ بیٹی گھر میں آ کے شکایت کرے تو کوئی بات نہیں ہے، شکایتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن گھر والوں کا کام ہے کہ بیٹی کی شکایتوں کو سنبھالنا کیسے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی شکایت لے کر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت کی، ناراضگی کا اظہار فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹی غور سے سنو۔ ادھر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کے لیے حضور کی بارگاہ میں، پیچھے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے، چھپ کر سننے لگے کہ ماجرا کیا ہے، بات کیا ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے شکایت لگائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی میری بات غور سے سنو، میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتے ہیں، ایسا کون سا شوہر ہے کہ اس کی بیوی اس کی مرضی کے خلاف کام کرے اور اس کا شوہر اس سے ناراض نہ ہو، اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، اس کا شوہر خاموش رہ جائے؟ ایسا بھی کوئی شوہر ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کے سن رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ارادہ فرما لیا کہ میں آئندہ فاطمہ سے ناراضگی نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، میں آئندہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں کروں۔ دیکھیں ادھر سے بیٹی کو سمجھایا جا رہا ہے، ادھر سے شوہر خود ہی تیار ہو رہا ہے کہ میں حسن سلوک کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کہ ماجرا وہاں الٹتا ہے کہ جب ایک بندہ شکایت کرتا ہے تو پورے کا پورا گھر اس کا طرفدار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ داماد ہے اس بیچاری کی مٹی پلید کر کے رکھ دیں گے۔ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صفر بھی غلطی نہ ہو اور وہ بیچارہ خواہ مخواہ جناب لڑائی جھگڑے کر رہا ہو، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہو۔ بیٹی نے شکایت کی ہے تو بیٹی کی شکایت بھی سنیں، کچھ داماد کی بات بھی سن لیں کہ ماجرا کیا ہے۔ تو گھر بسانے کی کوشش کریں۔ آج کل کی جو صورتحال ہے وہ آئے دن سنتے ہیں طلاق 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 طلاق، خلا خلا خلا، ایک تماشا بن کے رہ گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی اگر اپنے گھر میں بھوکی پیاسی رہ کر اپنے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، اپنا گھر بسا سکتی ہے، تو آج کی خواتین کو اس سیرت سے سبق سیکھنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 6 اولادیں ہوئی ہیں، 3 بیٹیاں 3 بیٹے۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے تھے۔ اسی طرح 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں نام وہ ہیں جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہنوں کے نام، تینوں نام وہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ 2 فوت ہو گئے تھے، 4 باقی بچے تھے۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی نسل آگے چلی ہے۔ 2 فرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے آگے نسل ایسی چلائی ہے کہ پوری دنیا میں سید ہی سید موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ بس یہ ایک حدیث عرض کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں فرمایا فاطمۃ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھتے ہوئے، آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے اپنے دل کا ضرور خیال رکھیے گا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہیں کوئی
کمی تو نہیں ہے، اگر کمی ہوئی تو وہ کمی ڈائریکٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے گی۔ اس لیے یہ گرانا وہ ہے جس سے محبت کے سوا کوئی چیز قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں آل رسول سے، آل بیت سے کما حق کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔